السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک مزیدار کہانی، ذہانت کی جیت۔ شایان کے والد بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک لوہے کا صندوق تھا جسے وہ بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ اس صندوق میں خزانہ موجود تھا جو شایان کے والد نے اس کے لیے جمع کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیسے اور قیمتی سامان اسی صندوق میں رکھتے تھے۔ ایک دن شایان کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہوں نے شایان کو بلا کر کہا کہ اس لوہے کے صندوق کو سنبھال کر رکھنا، تمہارے بہت کام آئے گا۔ اس کے والد اپنی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، تاہم شایان نے ان کی وصیت کے مطابق اس صندوق کو بہت سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن شایان کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ شایان کا ایک دوست سفیان اس کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ جب اس نے شہر جانے کا سوچا تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ اتنا بڑا صندوق اپنے ساتھ کیسے شہر میں لے کر گھوم سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گیا تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکو اس سے یہ صندوق چھین لیں۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یہ قیمتی خزانے والا صندوق اپنے دوست سفیان کے گھر پر رکھوا دے گا اور شہر سے واپس آنے کے بعد اس سے واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر وہ سفیان کے پاس گیا۔ اس نے سفیان سے کہا، میرے دوست، میرے ابو ایک صندوق میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اس صندوق کو بہت حفاظت سے رکھوں۔ میں کسی اہم کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صندوق تم اپنے پاس حفاظت سے رکھ لو۔ میں جب واپس آؤں گا تو تم سے یہ صندوق لے جاؤں گا۔ شایان کی بات سن کر سفیان نے فوراً کہا، ارے دوست، کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا یہ صندوق میرے پاس رکھوا دو، واپس آ کر لے جانا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنا کام نمٹا کر واپس آ گیا۔ اپنا صندوق لینے کے لیے وہ سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی بہت شکریہ، میرا صندوق واپس کر دو۔ سفیان کے دل میں صندوق کو لے کر لالچ آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ صندوق شایان کو واپس نہیں کرے گا۔ اس نے شایان سے کہا، کون سا صندوق؟ ارے وہ صندوق، وہ تو چوہے کھا گئے۔ سفیان کا جواب سن کر شایان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سفیان کے دل میں لالچ آ چکا ہے اور وہ اب جھوٹ بول کر صندوق اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ شایان سفیان کی بات سن کر بغیر کچھ کہے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن وہ سفیان کے پاس گیا اور اس نے کہا، میرے دوست، میرے پاس بہت کام ہے۔ میں نے شہر میں جو کام کیا تھا اس میں مدد کے لیے مجھے تمہارے بیٹے کی مدد درکار ہے۔ اسے دن کے لیے میرے پاس بھیج دو۔ شایان کی بات سن کر سفیان نے دل میں سوچا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو بہت فائدہ پہنچے۔ اس نے اپنے بیٹے کو شایان کے ساتھ بھیج دیا۔ دوسرے دن سفیان انتظار کرتا رہا لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شایان کے پاس ہی جا کر بیٹے کو واپس لے آئے گا۔
یہ سوچ کر وہ شایان کے گھر کے پاس گیا۔ شایان نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا دوست، کیسے آنا ہوا؟ سفیان نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ شایان نے اس کی بات سن کر کہا، کون بیٹا؟ ارے وہ، اسے تو ہوا اڑا کر لے گئی۔ شایان کی بات سن کر سفیان حیران ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے بیوقوف نہ بناؤ، اتنے بڑے لڑکے کو کیسے ہوا اڑا کر لے جا سکتی ہے؟ شایان نے جواب دیا، بالکل ایسے ہی جیسے میرے خزانے کے صندوق کو چوہے کھا سکتے ہیں۔ شایان کا جواب سن کر سفیان کو سمجھ آ گیا کہ شایان اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے فوراً شایان کے سامنے توبہ کی اور اسے کہا کہ وہ اپنا صندوق آ کر لے جائے اور اس کے بیٹے کو گھر چھوڑ دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بائے بائے۔